کہتی ہیں کہ ہمارے دھرم ہمارے مذاہب میں شراب کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ابتدائی سروے کے مطابق 2.5-3 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں. اس کو روکنے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے ریزسٹ کر رہی ہے. اسی طرح ٹرانسجینڈر لا ہے، 1 سال ہو گیا وہ تقریباً کمیٹی میں گیا ہے. جو خنثی پرسن پروٹیکشن آف رائٹ بل ہے جس کے ذریعے سے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو کالعدم کر دیا جائے گا، وہ ابھی تک کمیٹی اس کے اوپر کام نہیں کر رہی. تو مسٹر چیئرمین، اگر آپ نے پارلیمنٹ کے پیشانی پر کلمہ لکھا ہوا ہے اور دستور کے اندر اسلام کی بات لکھی ہے کہ اسلام ہی پاکستان کی بنیاد ہے، اور پھر پارلیمنٹ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، تو اس سے معاشرے میں انتہا پسندی بڑھے گی. اس سے معاشرے کے اندر لوگوں کا جمہوریت سے اعتماد اٹھے گا، اس سے پارلیمنٹ سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور لوگ سمجھیں گے کہ اسٹیٹ کی اسلامائزیشن وہ ڈیموکریٹک طریقے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور آئینی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. اس لیے مسٹر چیئرمین، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کی اسلامائزیشن کے حوالے سے پارلیمنٹ رکاوٹ نہ بنے، پارلیمنٹ بیریئر کھڑی نہ کریں. یہ مسٹر چیئرمین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ ہے، یہ 2019-20 کی رپورٹ ہے، اور یہ 733 صفحات کی رپورٹ ہے. اتنی محنت کی ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے. میں ان کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز کو اور ان کے پورے ممبران کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں. انہوں نے 1 سال کے اندر اتنی محنت کر کے 733 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ کو انہوں نے بنایا ہے. لیکن یہ رپورٹ یہاں پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہی، حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہونا یہ دستوری تقاضا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے. مسٹر چیئرمین، صرف اس رپورٹ کے اوپر میں اگر آپ کو جستا چند لائنیں بتا دوں. اس رپورٹ کے اندر 53 کے قریب سفارشات، 53 سفارشات جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے، اور وہ بڑی اہم ہیں. مثلا اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے جو بل پیش کیے جائیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل دستور کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں پارلیمنٹ کو رہنمائی فراہم کرے گا. تو پارلیمنٹ رہنمائی لے قرآن و سنت کی روشنی میں، نمبر 1. دوسرا، آئینی ترمیمی بل اور ان کے اوپر سفارشات. انسانی حقوق بطور خاص خواتین، بچوں، اقلیتوں کے حقوق، اس کے ساتھ سودی نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام کے لیے روڈ میپ. یہ بڑی اہم اور بڑی اسٹریٹجک قسم کے سفارشات اس میں ہیں، لیکن اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے، نہ حکومت پڑھتے ہیں، نہ اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں مسٹر چیئرمین، اس کے اندر ابھی جو بنیادی 4-5 چیزیں میں بتاؤں. بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کشمیر کا ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر، کہ کشمیر کے اوپر جو کہ ایک جینوسائیڈ وہاں ہو رہا ہے اور ایک میسیکر ہے، اس کے اوپر بہترین سفارشات دی گئی ہیں کہ ایک متفقہ نیشنل نیریٹو بنائے جائے، ایک متفقہ نیشنل نیریٹو. اسی طرح اس میں دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ ملک کے اندر جو ہیں وہ خودکشی کے رجحان بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ ٹیکسوں کا نفاذ ہے، اس کی وجہ مہنگائی ہے، اس کی وجہ طبقاتی تقسیم ہے، جس کی وجہ خودکشی کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ سفارشات ہیں اس کے اندر، اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کے خلاف دشمن اقلیتوں کے آڑ میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس میں سفارش کی گئی ہے کہ اقلیتوں کی حقیقی صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے اور اس کو نمایاں کرنے کے لیے کہ پاکستان میں جو مذہبی آزادی ہے، ایک فوکل پرسن اور سفیر مقرر کیا جائے. اسی طرح مسٹر چیئرمین، اس میں خواتین کے حقوق، کہ ان کو وراثت کے اندر حق نہیں دیا جا رہا. آج پاکستان کے 70% خواتین کو وراثت کے اندر حق نہیں دیا جا رہا. خواتین کو وراثت کے اندر حق دینے کے لیے بنیادی باتیں اس رپورٹ میں کی گئی ہے، حکومت اس کو انکارپوریٹ کریں. اسی طرح جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، ان کو عزت، ان کو احترام، ان کو حقوق دینا. اس معاشرے میں نیگلیکٹڈ طبقہ ہے، توہین ان کی ہوتی ہے، اس میں اس حوالے سے سفارشات ہیں. اسی طرح بچوں کے حقوق، خصوصاً پولیو کے قطرے پلانے کے حوالے سے، بچوں کی سیکشول ایبیوز کو روکنے کے حوالے سے، اور زینب الرٹ کے حوالے سے بڑی قابل قدر کام اس کے اندر موجود ہے. اس کو بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کرے اور اس کے اوپر عمل درآمد کرے. یہاں تک کہ اس میں جو جانوروں کے حقوق ہیں اس کے بارے میں بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ جو جانوروں کے حقوق ہے اس کے بارے میں بھی سفارشات دیے ہیں. سود کے خلاف جس طرح میں نے کہا کہ ظلم کا ایک نظام ہے، 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستان قومی بجٹ میں سے سود دے رہا ہے.
سود کی موجودگی میں طبقاتی تقسیم اور استحصال ختم نہیں ہو سکتا. سود کے خاتمے کے لیے بڑی اچھی تجاویز اس میں ہیں, اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو مسٹر چیئرمین, میں آخر میں سمیٹتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو حکومت یہ کام کرے کہ ہر سال سینٹ میں, قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ رپورٹ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ہو یہ پیش ہونی چاہیے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں آسان ہیں فوری طور پر حکومت اس کو نافذ کرے, جس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایگزیکٹو آرڈر سے ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ کی ہے, قومی اسمبلی کی ہے, صوبائی اسمبلیوں کے ہیں, وہ مستقل ان پٹ لیں. یعنی اس میں سروگیسی کے حوالے سے, جو کہ ایک جدید ایشو ہے, اسلام اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے, بہت اچھی ڈیبیٹ ہے. تو جدید جو مسائل پیش آ رہے ہیں, چیلنجز پیش آ رہے ہیں, تو ہماری پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں وہ ان پٹ لیا کریں, اور ممبران پارلیمنٹ بھی اپنے بل اس میں رہنمائی لے سکتے ہیں, اور رہنمائی ہی کے لیے یہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسٹر چیئرمین, میں آخر میں یہ کہوں گا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی اراکین پر مشتمل ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے کہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے جو سفارشات ہیں اس کو عملی کرنے کے حوالے سے اقدامات تجویز کرے. بہت شکریہ. جی سینیٹر بہرام تنگی, آپ نے اسی موشن پہ بات کرنی ہے یا کسی اور چیز پہ بات کرنی ہے؟